آدم کا سجدہ اللہ کی مرضی سے شروع ہوا تھا اور اللہ کی مرضی پر ختم ہوا تھا. پھر پڑھ رہا ہوں، آدم کا سجدہ اللہ کی مرضی سے شروع ہوا، اللہ کی مرضی پر ختم ہوا. معراج کی رات اللہ بولا جبرائیل مصطفیٰ کے قدموں پر سر رکھ میری مرضی سے، اٹھانا نہ جب تک یار کی اپنی آنکھ نہ کھل جائے. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. اٹھانا نہ جب تک یار کی اپنی آنکھ نہ کھل جائے، تاکہ قیامت تک سننے والوں کو سمجھ آ جائے کہ آدم کا سجدہ شروع بھی میری مرضی سے ہوا، ختم بھی میری مرضی سے ہوا، لیکن جبرائیل کا سر محمد کے قدموں پر آیا تو میری مرضی سے تھا، اٹھا محمد کی مرضی سے تھا. جسے سمجھ آئیے میں آگے چلنا چاہتا ہوں. ہاں فرمایا سجدہ، سبھی نے سجدہ کر لیا اللہ ابلیس، فقط ابلیس نے نہیں کیا. اللہ جی سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں کالا ما منع کا اللہ تسجدہ اذ امرتک، جب میں نے تجھے آرڈر کیا سجدہ کر، تجھے کس نے منع کیا؟ اس نے کہا کالا، وہ بولا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، زمین کی طرف بھی تیلی جلائی جائے تو آگ اوپر کو جاتی ہے. وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، چھت پہ جا کے اوپر کو پھینکوں تو نیچے کو آتی ہے. اس کی فطرت پست ہے، میری فطرت بلند ہے. نہیں مینوں یہ دسو شیطان اگ نال نہیں بنیا؟ بولے کیوں نہیں بنیا؟ آدم مٹی نال نہیں بنے؟ انہیں جھوٹ بولے ہے، وہ سچ بول ہے. اللہ فرماندہ ہے اِنَّ عَلَيْكَ لعنتی، لعنت ہے تجھ پر میری، لعنت. میرا اللہ یہ سچ بول ہے، تو لعنت پہ پانا ہے. اللہ فرمایا ایسے سچے پر لعنت ہے جو نبی کی شان کو کم کرنے کے لیے سچ بولتا. بھئی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی، چپ کیوں بیٹھو؟ اللہ فرمایا اوے لعنتی، اوے لعنتی، لعنتی، انکا من الساغرین، او ذلیل ہے تو، انکا رجیم، او مردود ہے تو، او بیمانہ. بیمانہ کہاں آیا تھا قرآن میں؟ کانا من الکافرین، او تو کافر ہو گئے ہیں، ایمان چو نکل گئے ہیں. او بیمانہ، تجھے کسی نے نہیں بتایا آگ مٹی سے بہتر نہیں ہوتی؟ گندم کا دانہ آگ میں پھینکا جائے تو فنا ہوتا ہے، مٹی میں پھینکا جائے تو بقا ہوتا ہے. تجھے کسی نے نہیں بتایا آگ غدار ہوتی ہے، مٹی وفادار ہوتی ہے. دفع ہو جا ذلیل، لعنتی، مردود، کافر. کہنے لگا میں تجھے اللہ مانتا ہوں. اللہ فرمایا پھر بھی تو کافر ہے. کہنے لگا میں تجھے رب مانتا ہوں. فرمایا پھر بھی تو کافر ہے. کہنے لگا میں تیری عبادت کرتا ہوں. فرمایا تجھے سلامتی کوئی نہیں. کہا میرا قصور کیا ہے؟ کہنے لگا تجھ سے عزت نہیں ہوئی آدم کی. میری نشانی کی عزت نہیں کی تو نے. چپ کیوں بیٹھے ہو؟ یہ عبادت گزار ہو کر، فرشتوں کا استاد ہو کر آدم کی عزت نہ کرے تو لامتی ہو جاتا ہے، تو جو محمد کی نہیں کرے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو گئی ہے تقریر، جانے دو مجھے، میں جانا چاہتا ہوں. نہیں میاں صاحب، نہیں بیٹا پکڑو مجھے، جانے دو، میں تھک گیا ہوں یار. نہیں جانے دو، کافی وقت ہو گیا. اللہ حافظ. اچھا نہیں جا رہا. اچھا تشریف رکھیں، تشریف تو رکھیں. اچھا چھوڑے تو صحیح، چھوڑیں گے تو تقریر کروں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا.
جس دل میں محمد کی عزت آ جائے اس کو جہاں بھی اوکھی پیڑی بنے گی میں ہوں نا اس کے ساتھ. محمد کے حبدار کے میں ساتھ ہوں. محمد کی عزت جس سینے میں آ جائے میں اس کی عزت کرتا ہوں. مصطفیٰ کی عزت جس کے سینے میں آ جائے فرشتے اسے سلام کرتے ہیں. زمین آسمان کی برکتوں کے منہ اس پر کھول دوں گا جس کے سینے میں حسین کے نانا کا پیار آ جائے. یہ مسئلہ چھوٹا سا نہیں ہے، یہ مسئلہ دین کی روح ہے. دیکھیں اگر اللہ کی عبادت اور محمد کی عزت مقابلے میں آ جائے. جاگ رہے ہو؟ چلو کوئی بات نہیں، ابھی ہیں منٹ تھوڑے سی. اگر اللہ کی عبادت اور محمد کی عزت آمنے سامنے آ جائے تو حکم یہ ہے میری عبادت چھوڑ دینا، محمد کی عزت کر لینا. ہم چھوڑی ہوئی عبادت کو بھی کامل عبادت لکھیں گے. اب سمجھ آئی کہ ایک طرف نبی کی نیند تھی، ایک طرف علی کی اثر تھی. چپ بیٹھے ہو جسے سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا؟ بار والو بولو. ایک طرف نبی کی نیند تھی، ایک طرف علی کی اثر تھی. اثر نماز تھی اللہ کی، نیند تھی محمد کی عزت. علی کی گود میں سر تھا مصطفیٰ کا، سر ہلاتے تو عزت جاتی تھی، نماز نہ پڑھتے تو عبادت جاتی تھی. اللہ رسول دیکھ رہے تھے کہ اب علی کیا کرتا ہے. آئے بولو جسے سمجھ آئیے بات کی. اللہ رسول دیکھ رہے تھے اب علی کیا کرتا ہے. اب علی کیا کرتا ہے؟ میری عبادت رکھتا ہے یا محمد کی عزت رکھتا ہے؟ ڈوب گیا سورج، رہ گئی نماز، لیکن گوڈا نہیں ہلایا علی نے کہ محمد کی نیند خراب نہ ہو جائے. کبھی نہ سونے والا نبی آنکھیں کھول کر مغرب کے وقت کہہ رہا تھا علی پریشان کیوں ہے؟ یا علی اثر رہ گئی، یا علی قضا پڑھ لے. آقا نوکری تیری کرے نمازیں قضا پڑھے، یہ کیا لکھا ہے؟ ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا، واپس پلٹ علی کی نماز رہتی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کا. دلی متقی ہے وہ بندہ جس کے سینے میں محمد مصطفیٰ کی عزت آ جائے. دیکھیں اگر میں اس طرح پڑھوں گا تو بات دور چلی جائے گی. ابھی آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں اتنی آیتیں اسی پر میں اور پڑھ سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب کافی خطاب ہو گیا ہے.